بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک محترم دوست نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا، یعنی جو شخص زکوٰۃ کے حوالے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، کیا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا؟ جس شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیا صدقہ فطر کا ادا کرنا اس پر واجب ہے یا صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی اس پر واجب نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں اس سوال کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا نور ان کے سوال میں شامل کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھا علم سوال کرنا ہے۔ سوال کے جواب کے طور پر جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم سوال کیے بغیر حاصل ہونے والے علم سے پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے سوال کی بدولت یہ جواب بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو میرے عزیز، آپ ذہن نشین فرما لیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب اور ہے، اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے نصاب اور ہے۔ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہ ہو، بلکہ بہت واقع ہے۔ جب آپ فروق کو سماعت فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی اور بڑی آسانی سے سمجھا جائے گی کہ اکثر ایسے مواد ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ کس پر واجب ہے، ہمیں توجہ کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے نصاب کو سمجھنا ہوگا اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے نصاب کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب اور ہے اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب اور ہے۔ پہلا فرق نصاب کے اندر ہے۔ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوگی جس شخص کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ مال نامی کے طور پر، مال نامی کا ہونا بھی شرط ہے اور حاجات اصلیہ سے فارغ ہونا بھی شرط ہے، یعنی حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو، مال نامی ہو، اور اس کی مقدار پاکستانی روپیز میں تقریباً 45,000 ہے اور برطانوی کرنسی میں تقریباً 250 پاؤنڈ ہے۔ اور دوسرے ممالک کے لوگ اس کو اس طرح نکال سکتے ہیں کہ وہ پتہ کر لیں کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے۔ پاکستان میں 52 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 45,000 ہے اور برطانیہ میں 225 پاؤنڈ ہے۔ جس شخص کے پاس اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ مال نامی میں سے پیسوں کی شکل میں، زیور کی شکل میں یا دوسرے سامان کی شکل میں، سامان تجارت کی شکل میں، مجموعی طور پر پاکستانی حساب سے 45,000 اور برطانوی حساب سے 250 پاؤنڈ ہوں اور ان پر سال گزر جائے، یہ ساری شرطیں ہیں، سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یعنی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، مال بھی مال نامی ہو، اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا، مگر ان میں سے کوئی شرط بھی صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب کی نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے لیے نصاب کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، حاجات اصلیہ سے فارغ ہونا تو ضروری ہے مگر اس کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے،
عید کی صبح صادق کے وقت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، عید کی صبح صادق کے وقت یعنی جس وقت آپ روزہ بند کرتے ہیں، اس وقت جس شخص کے پاس اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ زیور، گھر میں موجود رقم، بینک میں موجود رقم، کسی کو دیا ہوا قرض، کسی کو دی ہوئی کمیٹی کی اقساط، اور گھر میں جو فالتو سامان ہوتا ہے جو حاجات اصلیہ میں سے نہیں ہوتا، ان کی مجموعی رقم پاکستانی حساب سے 45,000 اور برطانوی حساب سے 250 پاؤنڈ کی ہو تو اس پر صدقہ فطر اسی وقت واجب ہو جائے گا۔ سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں، مال کا مال نامی ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ عاقل پر فرض ہوتی ہے، عاقل ادا کرے گا۔ اگر ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، مگر اس کے پاس اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، مگر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، اس کا ولی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر بچہ صاحب نصاب ہے، یعنی وراثت میں اس کو مال ملا ہے اور صاحب نصاب ہے، تو بچے پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، مگر صدقہ فطر اس پر ادا کرنا واجب ہے، اور اس بچے کا صدقہ فطر جو ہے اس کا سرپرست، اس کا باپ یا اس کا دادا یا جو اس کا والی ہے وہ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوئی اور واجب ہونے کے بعد ادا کرنے میں تاخیر کی، اور اس کے بعد وہ مال اس سے ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا، خرچ نہیں، مال اس سے ہلاک ہو گیا اور تلف ہو گیا، تو زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی، مگر صدقہ فطر اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر جس شخص کے پاس طلوع صبح صادق کے وقت عید کے دن اتنی رقم کی مالیت کا سامان مجموعی طور پر، یعنی زیور بھی، بینک میں رکھے ہوئے پیسے بھی، گھر میں رکھے ہوئے پیسے بھی، حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان بھی، دیا ہوا قرض بھی، دی ہوئی انسٹالمنٹس کمیٹی کی بھی، یہ ساری مجموعی رقم پاکستانی حساب سے 45,000 روپے اور برطانوی حساب سے 250 پاؤنڈ یا کسی بھی ملک کی کرنسی کے حساب سے 52 تولے سلور کی قیمت موجود ہو، چاہے 10 منٹ کے بعد ہی، چاہے 1 منٹ کے بعد ہی چور آئیں اور اس کا مال گھسیٹ کر لے جائیں، یا ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے یا کنویں میں گر جائے، تو زکوٰۃ تو اس پر واجب نہ رہے گی، زکوٰۃ تو ساقط ہوگی، مگر صدقہ فطر اس پر ادا کرنا واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کے لیے بیمار ہونے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک شخص بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، ایک بھی روزہ اس نے نہیں رکھا، مگر طلوع صبح صادق کے وقت عید کے دن اس کے پاس اتنا سامان ہے تو صدقہ فطر اس نے بھی ادا کرنا ہے۔ میں نے اپنی دانش میں بڑے آرگنائز انداز میں آپ کو بتا دیا ہے کہ بالکل، ہاں بالکل، بہت مواضع ایسے ہیں کہ ایک شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، مگر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر پھر بھی میرے کسی بھائی کو، میری کسی بہن کو، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو کوئی اشکال ہو، کوئی التباس ہو، تو میں خیر مقدم کروں گا آپ کے سوال کا، اور آپ میری مدد کر رہے ہیں کہ دین کا پہنچانا مجھ پر فرض ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو میں تقسیم کروں، اس فرض کی ادائیگی میں آپ میرے معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔